السلام علیکم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے واٹ از انکم. انکم از دا ریونیو بزنس ارنز فرام سیلنگ اٹس گڈس اینڈ سروسز. ٹھیک ہے, اس کی پہلے ایک ڈیفینیشن ہے, بہت ہی سمپل, بہت ہی آسان ڈیفینیشن ہے کہ انکم کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ریونیو ہم بزنس سے ارن کرتے ہیں. بزنس کمپنیز کیا کرتی ہیں, گڈس اینڈ سروسز جو ہے وہ بناتی ہیں, پروڈیوس کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کو مارکیٹ میں سیل کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو گڈس اینڈ سروسز جو انہوں نے مینوفیکچر کی ان کو بنا کے وہ جو کچھ بھی ارن کرتی ہے, جو کچھ کماتی ہے, وہ ان کا جو ریونیو ہے وہ انکم کہلاتا ہے. ریونیو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریونیو کے اندر ہمارا پروڈکٹ کا کاسٹ بھی انکلوڈ ہوتا ہے اور اس میں پروفٹ بھی انکلوڈ ہوتا ہے. تو کاسٹ اور پروفٹ ان دونوں کو ملا کے جو ہے ہم ریونیو کہتے ہیں. ایک اور ڈیفینیشن اس کی کیا ہے کہ دا منی اینڈ انڈیویجول ریسیوز ان کمپنسیشن فار ہز اور ہر لیبر سروس اور انویسٹمنٹ. اب یہ تو طے ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ دنیا میں بزنس نہیں کرتا. بہت سے لوگ اگر بزنس کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بزنس میں ہیلپ کرتے ہیں, جیسے کہ بہت سے انڈیویجولس ہوتے ہیں وہ لیبر کا کام کرتے ہیں, یا بہت سے ادر جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ اسٹاف کا کام کرتے ہیں یا کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں, لیکن بزنسز میں ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تمام پیسے جو انڈیویجولس لوگ, انفرادی لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام کر کے لیبر, ٹھیک ہے, فار ہز اور ہر لیبر, یا تو وہ کوئی لیبر کا کام کرتے ہیں جیسے کہ فیکٹریز میں لوگ کام کرتے ہیں تو وہ کیا چیز ارن کرتے ہیں, ویج ارن کرتے ہیں. سروسز بہت سے لوگ ہیں جو کہ کمپیوٹر میں کام کرتے ہیں یا جو اکاؤنٹس میں کام کرتے ہیں یا دوسرے کا ہیلپ جو ہے وہ بزنس میں کرتے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی سروسز جو ہے وہ رینڈر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ڈاکٹرز ہو گئے, ٹیچرز ہو گئے یا ادر لوگ ہو گئے, ادر پروفیشنز ہو گئے, وہ سب کے سبھی جو ہے وہ سروسز رینڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انویسٹمنٹ, اور اگر بزنس میں کسی نے جو ہے وہ پیسہ لگایا ہے, سپوز کریں کہ ایک بندہ ہے, اس کا شو روم ہے, اس میں 2 مزید لوگ جو ہیں پارٹنر جو ہے وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاوضہ ملتا ہے, تو اس معاوضے کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں, ہم اس کو انکم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انکم نہ صرف بزنس میں گڈز اینڈ سروسز سیل کر کے حاصل ہوتا ہے, بلکہ کوئی انڈیویجول اگر جو ہے وہ لیبر کا کام کرتا ہے یا وہ کوئی نہ کوئی سروسز ہائر کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی سروسز جو ہے پرفارم کرتا ہے, اور اگر کسی بندے نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے کسی جگہ پہ پیسوں کی کیپٹل کی شکل میں, تو ان کو جو کچھ بھی وہاں سے آمدنی ملتی ہے وہ ان کا انکم جو ہے وہ کہلاتا ہے. نیشنل انکم. نیشنل انکم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں کہ نیشنل انکم ریفرز ٹو دا منی ویلیو آف آل دا گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس ان اے کنٹری ڈیورنگ اے فائنینشیل ایئر. اب کہتے ہیں کہ ایک سال کے اندر ایک ملک میں جتنی بھی گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس ہوتی ہیں ان کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم اگر کاؤنٹ کرتے ہیں ٹوٹل ویلیو, تو وہ نیشنل انکم کہلاتی ہے. اور ڈیفینیشن ہے ان ادر ورڈز فائنل آؤٹ کمز. آؤٹ کم کا مطلب ہوتا ہے رزلٹ. ٹھیک ہے, فائنل آؤٹ کم مطلب ہے فائنل رزلٹ آف آل دا اکنامک ایکٹیویٹیز آف اے نیشن ڈیورنگ اے پیریڈ آف 1 ایئر. ایک نیشن مطلب قوم, ایک قوم جو ہے وہ ایک سال کے پیریڈ میں جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز پرفارم کرتی ہیں اور اس اکنامک ایکٹیویٹیز کے رزلٹ کے طور پہ جتنی بھی گڈز اینڈ سروسز بنتی ہیں ان کی ویلیو کو ہم جب ٹوٹل کرتے ہیں تو دیٹ ول بی نیشنل انکم. ٹھیک ہے, ایک سال کے اندر ایک ملک میں جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کے رزلٹ کی شکل میں جو کچھ بھی بنتا ہے, گڈز اینڈ سروسز جو ہیں بنتی ہیں اور ان کی ویلیو کو جو ہم ایڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس نیشنل انکم کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے امپورٹنس آف نیشنل انکم. نیشنل انکم کو جو ہے ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا, اس کی امپورٹنس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا امپورٹنس ہوتی ہے کہ ہم نیشنل انکم کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں. میجرنگ نیشنل انکم از امپورٹنٹ فار ویریس پرپزز. ٹھیک ہے, ویریس پرپزز ہیں جس کی وجہ سے ہم نیشنل انکم جو ہے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے کہ دا میجرمنٹ آف دا سائز آف دا اکانومی اینڈ دا لیول آف کنٹریز اکنامک پرفارمنس. ٹھیک ہے, ایک کنٹری جو ہے وہ اس لیے بھی نیشنل انکم جو ہے اس کو کاؤنٹ کرتا ہے کیونکہ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ہماری اکانومی کا سائز کیا ہے, ہماری اکانومی کا سائز جو ہے وہ بڑا ہے, چھوٹا ہے, کم ہے, زیادہ ہے, کس ریشو سے ہمارے یہاں اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اینڈ دا لیول آف کنٹریز اکنامک پرفارمنس, اور ہمارا ملک جو ہے وہ کس لیول پہ جو ہے وہ اکنامک پرفارمنس جو ہے وہ شو کرتا ہے. اچھا, سیکنڈ ہے ٹو ٹریس دا اسپیڈ آف اکنامک گروتھ ان ریلیشن ٹو پریویس ایئرس اینڈ ان ادر کنٹریز. اچھا, اکنامک گروتھ جو ہے ہمیں اپنی کسی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کا کہاں سے پتہ چلتا ہے, وہ ہم اگر ہر سال اکنامک گروتھ کے ریشو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اس سال ہمارا ریشو اتنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پچھلے سال کم تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تھوڑی سی اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھنے کے لیے کہ ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کتنی ہے اس سال, یا ادر کنٹریز کے مقابلے میں ہم نے اکنامک گروتھ میں ہمارا ریشو کتنا ہے, یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ہمیں نیشنل انکم جو ہے اس کو میجر کرنا پڑتا ہے. نمبر 3 پوائنٹ ہے ٹو نو دا نیشنل انکم آف ویریس سیکٹرز
اینڈ دا پیریوڈیکل ویریشن ان دیم. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کسی کنٹری کے اندر بہت سارے سیکٹرز ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں انکم حاصل ہوتی ہے. سب سے بڑا سیکٹر جو ہے وہ جیسے پاکستان میں دیکھیں تو ایگریکلچر سیکٹر ہے. اس کے بعد دیکھ لیں کہ انڈسٹریل سیکٹر ہے جو گڈز اینڈ سروسز بناتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے مائننگ سیکٹر ہوتا ہے, فشری سیکٹر ہوتا ہے, اور بہت سے سیکٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھنے کے لیے کہ نیشنل مختلف سیکٹرز جو ہے ان کی نیشنل انکم کتنی ہے اور وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے نیشنل انکم میں, اور ان میں پیریوڈیکلی مطلب کسی خاص وقفے کے بعد اس میں کتنا چینج آتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے ہم نیشنل انکم کاؤنٹ کرتے ہیں. نمبر 4 ہے ٹو میک پروجیکشن مینس پلاننگ اباؤٹ دا فیوچر ڈیولپمنٹ آف دا اکانومی ہے. کوئی کنٹری جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ فیوچر میں ڈیولپ کرے, گرو کرے, ترقی کرے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, ان کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے پہلے ہی سے ایڈوانس میں. تو اس کی پلاننگ کے لیے جو ہے, اس پلاننگ کے لیے اکانومی کی فیوچر ڈیولپمنٹ کی پلاننگ کے لیے جو ہے ہمیں نیشنل انکم جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد نمبر 5 ہے ٹو ہیلپ گورنمنٹ فارمولیٹ سوٹیبل ڈیولپمنٹ پلانس اینڈ پالیسیز ٹو انکریز گروتھ ریٹ. ہاں جی, کسی کنٹری کے اندر اگر گروتھ ریٹ کا مطلب ہے اردو میں اس کو بولیں گے ترقی کی شرح جو ہے. ٹھیک ہے, تو کسی بھی ملک کے اندر جو ترقی کی شرح ہوتی ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اسٹیبل کرتی ہے, اس کو جو ہے وہ بڑھاتی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے اس کے لیے وہ بہت سے پلانس بناتی ہے, پالیسیز بناتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ گورنمنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے پلانس اور پالیسیز بنائیں تاکہ ہماری کنٹری میں اکنامک گروتھ جو ہے اس کی شرح بڑھ جائے. اس کی بات ہے ٹو ڈیسائڈ ویریس ڈیولپمنٹ ٹارگیٹس فار ڈفرینٹ سیکٹر آف دا اکانومی. ٹھیک ہے, اکانومی کے مختلف سیکٹر جو ہیں ان میں ڈیولپمنٹ, جیسے کہ ہم نے کہا ایگریکلچر سیکٹر ہے, انڈسٹریل سیکٹر ہے, فشری ہے, مائنز کا سیکٹر ہے. ٹھیک ہے, اور سیکٹرز ہیں. تو مختلف سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ ہمارے اکنامک نیشنل انکم جو ہے اس کو میجر کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹو ہیلپ بزنسز ٹو فورکاسٹ فیوچر ڈیمانڈ فار دیئر پروڈکٹس. اب یہ بزنس کمپنیز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ گڈس مینوفیکچر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ گڈس کتنی مینوفیکچر کرتی ہیں, زیادہ کوانٹٹی میں مینوفیکچر کرتی ہیں, اس امید پر کہ فیوچر میں ان کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں جب بڑھے گی تب ہم ان کو مارکیٹ میں سپلائی کریں گے, تب ہم سپلائی کریں گے گڈس اینڈ سروسز کو. ٹھیک ہے, تو یہ بزنس کمپنیز کی ہیلپ کرتی ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کتنی گڈس اینڈ سروسز جو ہے مینوفیکچر کرنی ہے تاکہ فیوچر ڈیمانڈ کو پوری کر سکیں. اس کے علاوہ ٹو میک انٹرنیشنل کمپیریزن آف پیپلز لیونگ اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے, مختلف جو ملک ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے کنٹریز کے ساتھ, تاکہ پتہ چلے کہ جی اس ملک میں کتنی ڈیولپمنٹ کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمارا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لیونگ اسٹینڈرڈ کو جو ہے وہ کمپیئر کریں دوسرے کنٹریز کے ساتھ. تو ہم جو ہے اس کے تھرو بھی جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کیسا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس پوائنٹس تھے امپورٹنس کے.